کاٹتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، اولیکس کرتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، ناچ گانا کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ ناچ گانے کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی کے باپ کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور ان کی منہیات سے بچنا اور بچانا اور لوگوں کو کہنا اور کہلوانا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں لہو الحدیث ہے، اس سے مراد یہی جانا مضامین اور آج کے زمانے میں موبائل کے اسکرین پر جو فیشن پرستی ہو رہی ہے، جو ننگی تصویریں اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور بہن بیٹیوں پر ظلم کرنا، اب تک تو بہت ساری باتیں آئی، اولیکس کی باتیں ہیں، ٹکلو کی باتیں ہیں، گائے کو الگ طریقے سے چرا کر کے لانا، اس کو ذبح کرنا، پھر لوگوں کو کھلانا، یہ بھی ظلم ہے۔ چوری کا مال یہ بھی ظلم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم بہن بیٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیا آپ کو سنائی دے رہی بات؟ آپ سن رہے ہیں؟ علماء کا طبقہ، ائمہ کا طبقہ، حاجیوں کا طبقہ، مبلغوں کا طبقہ، یہ سب کا سنیں، لیڈروں کا طبقہ، ایم ایل اے کا طبقہ، اور چاہے کوئی پٹواری ہو اور چاہے کوئی اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہاری زمین میں، تمہارے مال میں بیٹیوں کا عورتوں کا حصہ ہے۔ لنک کو شیئر کریں، بتاؤ بھائی کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ کو بھی جوڑے، سبھی گروپوں میں یہ ظلم ہے۔ بہن بیٹیوں کا حصہ کھا رہے ہیں، زمین دبائے بیٹھے ہیں اولاد کے بھروسے پر کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد ترکہ دے گی۔ بات تو شاید سب کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے اور نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اللہ نے جس کا حق دیا ہے آپ اس کو دبا کر بیٹھے ہوئے، اور پتہ اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی حرام، روزی میں بھی حرام۔ جو روزی آپ کو مل رہی ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں پاک صاف ہوں، پاک دامن ہوں، ٹکلو کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اولیکس کرنے والا حرام کھا رہا ہے، اور جو زمین دبائے بیٹھا ہے اور اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے، تو کیا وہ حلال کھا رہا ہے؟ وہ حرام مل کر، یہ تمام علماء کرام موجود ہیں یہاں، یہ سب کو چاہیے کہ اس موضوع پر بات کریں، عورتوں کی وراثت کو بتلائے کہ ایک سیدھے سادہ آدمی، نمازی، روزہ دار، حج کرنے والا یہ بھولا بیٹھا ہے کہ تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو پل صراط کو روک دیا نہیں جانے سے جائے گا، جنت کے حقدار ہوں گے، جنت ملے گی اعمال کے بدلے، لیکن پھر جنت سے محروم کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ کہا جائے گا کہ ہم نے دنیا میں اپنی بندیوں کا حصہ آپ کو دیا اور آپ نے زبردستی پھر اس کو نہیں دیا، تو اب تمہارا جنت میں حصہ ہے لیکن یہ جنت تمہیں ملے گی نہیں، جنت سے روک دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ بتاؤ بھائی، ہم اس پر چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو شوہر خرید کے دے رہے ہیں، جہاں ہم اپنے بہنوں کو شوہر خرید کے دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، پیسوں سے، گاڑیوں سے خرید کے دے رہے۔ علامہ اقبال نے ایک وقت میں کہا تھا، انگلینڈ کے مدبروں، مفکروں، بکروں پر دیتے ہیں ہم اپنی بیگم کو موٹر خرید کر، ہندوستان کی شان عمارت کو دیکھیے، ہندوستان کی شان عمارت کو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کو حق نہیں دے رہے اور شوہر خرید کر کے دے رہے ہیں۔ ان کا جو حق ہے، جو ان کا اللہ نے متعین کیا ہے، وہ تو نہیں دے رہے ہیں اور الگ سے ان کو شوہر خرید کے دے رہے ہیں۔ اسی کا یہ ہماری آل اولاد پر، ہماری خاندانوں پر، پیدا ہونے والے بچوں پر اس کا اثر ہے جو ہمارے مال میں ملاوٹ ہے۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو حق کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ علماء کرام اور ہمارے لیڈران یہ سب قوم کے رہنما ہیں، یہ جو کچھ آپ سے کہے قرآن